گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں خاموشیاں تنہائیاں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کرو۔ تیرا اپنا وہ ہے جو کسی اور کی خاطر تجھے نہ چھوڑے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہیں۔ عقل مند انسان کا وہ صبر ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑی اوپر سے کٹوانی تھی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ ملنے لگ جائے نا تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تب سے جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا دیکھا، میں نے ہر بار مقدر بدلتا دیکھا۔ اللہ کے خوف سے گرا ہوا ایک آنسو بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ جس شہر سے آپ کو پناہ محبت ملے وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹ آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ من پسند انسان اگر گم ہو جائے تو آپ ایسا کوئی دوسرا انسان ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں انسانوں میں تلاش کریں، بھلے اپنی ساری زندگی گزار دیں، پھر بھی من پسند انسان کی غیر موجودگی کو کبھی کوئی پورا نہیں کر پائے گا۔ وہ عورت
جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے۔ کاش ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اندھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عورت ایسے مرد کو کبھی پسند نہیں کرتی جس کا ذہن اور نظر خراب ہو۔ عورت اگر اسے مرد کے ساتھ بھی ہو تو صرف وقت گزارا کرتی ہے، بس ایک لامحدود اداسی ہے بے انتہا محبت کے بعد۔ یا اللہ، جب میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے تھام لینا۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے اس خدا کا دیا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ لاکھ رنجشیں سہی ہمارے درمیان، لیکن رہو کہیں بھی خدا کی امان میں رہنا۔ مایوسی کو کبھی راستہ نہ دیا کرو، اگر دے دیا تو تمہیں اپنا پھولوں سے لدا ہوا باغ بھی ویران اور اجڑا نظر آئے گا۔ علی نے فرمایا، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔